بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب، اس وقت میں دل کے امراض، فالج اور خاص کر باتھ روم میں نہاتے ہوئے بڑھتی ہوئی اموات کے حوالے سے آپ سے کچھ معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ واش روم میں نہانے کے لیے گئے اور وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ پچھلے ہفتے میں گاؤں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گاؤں کے 2 آدمی صبح صبح اٹھے اور واش روم میں نہاتے ہوئے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کے حوالے سے کچھ دوستوں سے ڈسکشن ہوئی، اور کل برادرم سید اسحاق شاہ صاحب نے گڑیالہ کے سادات کا ہمارا جو مشترکہ گروپ ہے اس میں کچھ باتیں شیئر کی، اور کچھ دیگر دوستوں سے، اور کچھ میں نے اور ریسرچ کی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو ان تمام ڈسکشن اور تمام معلومات کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نہانے کے حوالے سے کچھ طریقے بتائے، عام نہانا ہو یا ضروری نہانا ہو، غسل واجبی جس کو کہتے ہیں۔ پہلے آپ وضو کریں، پھر اپنا دائیں طرف پانی ڈالیں، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں، اور جب آپ یوں کرتے ہیں تو آپ کے جسم سے بھاپ نکلتی ہے اور جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبان تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ رات کے وقت پیشاب کرنے بھی اٹھیں تو 2 منٹ آپ بیٹھ جائیے، آپ کے جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے گا۔ خون کی سپلائی، ہو سکتا ہے آپ سرانہ اونچا ہو، خون کی سپلائی میں کوئی تعطل ہو یا سلو ہو، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو 2 منٹ کے بعد آپ پیشاب کرنے کے لیے واش روم میں رات کے وقت جائیں۔ اور ساتھ ڈاکٹر صاحبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سردیوں میں اکثر ہم پانی کم پیتے ہیں کہ سردی زیادہ ہے، تو پانی کم پینے کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں چونکہ 2012 میں خود ان مراحل سے گزر چکا ہوں، تو آج اب میں گوگل سے کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے کہانی یاد آ گئی، مین آف ہاسپٹل۔ تو اب وہ جو جدید تحقیق اور جو معلومات میرے سامنے سے ایک مرتبہ پھر گزری تو میرے پھر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ جو چیزیں میں اب پڑھ رہا ہوں، یہ چیزیں تو میرے جسم میں اب بھی مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ میں 2013 میں کارڈیولوجی سینٹر ملتان کے کارڈیولوجی کے بڑے سینئر ڈاکٹر طارق عباس صاحب، جو ایشیا کے گنے چنے ہارٹ سرجن میں شمار ہوتے ہیں، وہ میرے کنسلٹنٹ تھے۔ میں ان سے ملتا اور مشاورت جاری رہتی، ان کا علاج میں نے مہینوں اور سالوں تک جاری رکھا۔ اور اب جو میں ادویات استعمال کرتا ہوں ان میں بھی بیشتر انہی کی تجویز کردہ ادویات ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جب ایک مرتبہ آپ کو اٹیک ہو جاتا ہے یا دل کا مرض لاحق ہو جاتا ہے تو آپ کھانا تو کسی وقت بھولے سے رہ جائے یا کوئی وجہ بنے تو چھوڑ دیں، لیکن آپ نے دل کے امراض کی ادویات، ٹینورمین ہے، کنکور ہے یا کچھ اور ہے، وہ آپ نے کھانی تاکہ آپ کا خون پتلا رہے اور آپ کو کوئی دقت پیش نہ آئے۔ تو وہ جو ڈسکشن جاری تھی یا معلومات میں سید اسحاق شاہ صاحب کے اس مضمون سے میں نے اخذ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ باتھ روم میں جاتے ہیں تو جاتے ہی ٹھنڈا پانی آپ سر پہ جب ڈالتے ہیں تو اس ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہوئے جسم کا باقی گرم خون دماغ کی طرف جاتا ہے، تو نالیوں پر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتی اور وہ پھٹ جاتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے فالج ہوتا ہے، اسی وجہ سے اموات ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں کو آدھے سر کا درد، جس کو درد شقیقہ کہتے ہیں اور انگریزی میں مائیگرین کہتے ہیں،
وہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے لیے انگریزی کی دوائی غالباً مائگریل استعمال کی جاتی ہے اور بہت سی اور ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ تو یہ دل کے امراض دنیا میں انتہائی خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ میں دیکھ رہا تھا تو 1919 کی یہ رپورٹ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دل کا مرض تمام بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ تمام مراحل منٹوں میں طے ہوتے ہیں، اور صرف 2019 میں 18 ملین لوگوں کو دل کا مرض لاحق ہوا، اور ان میں سے 85% کی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1 ملین میں 10 لاکھ کے فگر ہوتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو صرف دل کے مرض کی وجہ سے 2019 میں فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے آگے پھر کچھ اس کی علامات لکھی ہیں کہ غیر معمولی تھکاوٹ ہوتی ہے دل کے مریض کو جب فالج ہونا ہوتا ہے، اس سے قبل اس کی جو علامات ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر معمولی تھکاوٹ، سانس لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں، جسم کے مختلف حصوں میں درد ہوتا ہے، متلی اور قے کی پوزیشن ہوتی ہے، اور بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پیٹ میں کسی وجہ سے تیزابیت ہے، وہ ٹرائسل وغیرہ کھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ تیزابیت کم ہو، یا پھر کوئی اور ادویات اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ لیکن وہ ڈاکٹر صاحبان کا کہنا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹوں کا، کہ وہ دراصل دل کے امراض کی ابتدا کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ تیزابیت نہیں ہوتی، وہ بھی دل کے مرض کا ایک حصہ ہی آپ سمجھیے۔ پھر اضطراب کی کیفیت انسان محسوس کرتا ہے، اور کھانسی آتی ہے، بعض دفعہ بلغم بھی آتی ہے۔ تو پھر پٹھوں میں ایک جو کھچاؤ ہوتا ہے اور وہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، سینے میں شدید درد ہوتا ہے، کندھوں میں اور جبڑوں اور گردن میں درد ہوتا ہے، اور یہ درد پیٹ کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبان کا کہنا ہے کہ تازہ سبزیاں کھائیں، مشروم غالباً جو کھمبی کو کہتے ہیں وہ استعمال کریں، اور سرگرمیوں میں اضافہ کریں، واک کریں، زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں، اپنے جسم کو ہلاتے جلاتے رہیں، جس سے آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے تو آپ کے خون میں وہ پتلا ہوتا ہے اور نالیوں میں چلتا رہتا ہے۔ ایاز امیر ہمارے سینئر جرنلسٹ ہے، کہتے میں دفتر میں بیٹھا عصر کے وقت یا گھر میں بیٹھا چائے کے ساتھ مونگ پھلی استعمال کر لیا کرتا تھا۔ تو کچھ عرصہ کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں امریکن لیبارٹری میں اسلام آباد میں گیا کہ مجھے چیک کی، تو انہوں نے میرے خون کا ٹیسٹ لیا، تو وہ کہتے کہ آپ کون سی روغنیات استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے خون کی نالیوں میں چربی دوڑ رہی ہے؟ تو میں نے کہا میں یہ مونگ پھلی استعمال کرتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ مونگ پھلی جس کو ہم عام روغنیات میں شمار کر لیتے ہیں، اس میں بہت زیادہ کولیسٹرول ہوتا ہے، آپ اس سے کوشش کیجئے کہ آپ اس سے بچیے، تاکہ آپ کے خون میں چربی کی بجائے آپ کی نالیوں میں چربی کی بجائے خون دوڑتا ہوا محسوس ہو اور نظر آئے، جو صحت کی علامت ہے، کیونکہ انسانی جسم میں خون 3.5 کلو یا 4.25 kg ہوتا ہے، اور جو جسم میں دل کے راستے مختلف حصوں میں ایک آپ نے سنا ہوگا ورید کہتے ہیں، ورید جسم کے گندے یا خراب خون کو دل میں لے کے جاتی ہے، وہاں دل اس کو پمپ کرتا ہے جو 1 سیکنڈ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے،
جب خون صاف ہوتا ہے تو پھر وین اس کو جسم کے باقی حصوں تک لے کے جاتی ہے اور وہ صاف خون ہوتا ہے۔ کبھی آپ انجیکشن لگواتے ہوئے رگ کا انجیکشن لگوائیں تو وہ جب اس کو ذرا پریس کرتے ہیں تو نیلے رنگ کی یا سبز سی رگ آپ کو نظر آتی ہے، اور وہ یاد رکھیے وہ وین ہوتی ہے جس میں خالص اور پتلا خون ہوتا ہے جو جسم میں دل صاف کر کے بھیجتا ہے۔ اور پتلا خون انسانی جسم کے لیے نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، اور یہ صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ کو صحت مند رہنے کے لیے اور دل کے امراض سے بچنے کے لیے جب بھی آپ کھانا کھائیں تو پانی، غذا آپ متوازن لیں۔ ایسی جب آپ کو دل کی تکلیف ہو جاتی ہے یا فالج ہو جاتا ہے تو پھر مرغن غذاؤں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے، شوربے دار سالن استعمال کیجئے، ہلکی پھلکی غذا کھائیے، اور پانی کا وافر استعمال کیجئے۔ سردیوں میں آپ گاجر استعمال کر سکتے ہیں، آپ شلجم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ جب بھی میں فون کروں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں پوچھ لیتا ہوں کہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے ہیں میں شلجم کاٹ کے وہ کھا رہا ہوں۔ میں شلجم اور آلو ڈال کے سالن بنایا میں نے ان سے پوچھا کہ خیر تو ہے، آپ ہاتھ دھو کے شلجموں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب میں کچھ سال پہلے شدید بیمار تھا تو مجھے میرے کسی آشنا جاننے والے شناسہ آدمی نے بتایا کہ آپ سیب، گاجر، مولی ہر چیز کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں، آپ شلجم استعمال کریں سالن بنا کے، یا آپ کچے شلجم کھائیں، تو جو اس میں وٹامن ہوتے ہیں، جو اس میں توانائی ہوتی ہے، جو اس کے فائدے ہوتے ہیں، وہ سیب، گاجر، مولی اور دیگر تمام سبزیات سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں شلجم بڑی چاہت کے ساتھ اور یہ خیال کرتے ہوئے استعمال کرتا ہوں کہ یہ میری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مجھے یاد آیا جب چھوٹے چھوٹے تھے، گاؤں میں ابا جی کے ساتھ، بڑے بھائیوں کے ساتھ برسیم اور باقی جو چارہ ہوتا تھا وہ کاٹتے ہوئے، تو وہاں سرخ رنگ کے یہ شلجم ہوتے تھے، تو وہ وہیں ہم اکھاڑ کے درانتی کے ساتھ صاف کرتے یا کسی اور چیز کے ساتھ، تو ان کے کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا تھا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ڈکار آتے۔ صحت مند رہنے کے لیے ڈکار انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ فروٹ کھاتے ہیں یا آپ کچی سبزیاں کھاتے ہیں تو فوراً ڈکار آتا ہے اور اس چیز کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں جیسے یہ لوگ رات کے وقت باربیکیو کھاتے ہیں یا اور، تو پھر جو ڈکار آتے ہیں یا آپ کے معدے سے جو گیس اٹھتی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہوتی۔ اس لیے تازہ پھل کھائیے، تازہ سبزیاں استعمال کیجیے، بہت زیادہ پکا کے سالن نہ کھایا جائے، مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں، شوربے دار یا یخنی بنا کے آپ اس میں عمر کے ساتھ ساتھ اپنے خوراک کم کر دیجئے۔ ویسے تو میں بھی بسیار خوروں میں شامل تھا، جب بہت زیادہ بیمار ہوا تو میں نے بہت زیادہ پرہیز کیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر کبھی کبھی بد پرہیزی ہو جاتی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک روٹی آج بھی صبح استعمال کھاتا ہوں، ایک دوپہر کے وقت، رات کے وقت کبھی آدھی، اور کبھی بریڈ کے 2 ٹوسٹ گرم کر کے وہ دودھ یا چائے کے ساتھ کھا لیتا۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہلکی پھلکی غذا، دہی کا استعمال کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے بلغاریہ کے لوگ جو جس مرض میں بھی مبتلا ہوں، صحت مند ہوں یا نہ ہوں، وہ
दही कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और हकीम सईद मरहूम का भी कहना था कि जो आदमी दिन में एक छटांग से लेके एक पाव तक दही इस्तेमाल करता है वो बेशतर बीमारियों से बचा रहता है। और साथ वो तो ये भी बताया करते थे कि जो आदमी भुने हुए चने एक छटांग से लेके इससे ज़्यादा मिकदार ज़रा खाता है वो भी बेशतर बीमारियों से बचा रहता है। तो मैं दिल के अमराज के हवाले से मेरा असल फोकस जो था वो दिल, और ख़ास कर जब हम वाशरूम में या बाथरूम में जाते हैं उस वक्त हमें वो तरीका इख्तियार करना चाहिए। वो अंग्रेज़ी डॉक्टर बता रहा था कि आप गुस्ल पाँव की तरफ से शुरू कीजिए, पहले पाँव धोइए, घुटनों तक आइए, फिर रानों को धो लीजिए, फिर आप बाजुओं को धो लीजिए, दोनों बाजुओं को, फिर आप मुंह धोइए और फिर बाकी। तो यही तरीका आज से 1400 साल कबल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब आप गुस्ल करें तो आप पहले वज़ू करें, फिर आप थोड़ा सा दाएं कंधे पे पानी डालें, फिर आप बाएं कंधे पे पानी डालें, फिर आप मुंह धोएं और कुछ देर ठहर जाइए, फिर आप सर पे पानी डाल के नहाए। जब आप यूं करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि जिस्म से भाप निकलती है, जिससे आपका दर्जा हरारत जिस्म का नॉर्मल हो जाता है। और ऐसी सूरत में नहाने से इंसान इस तरह हार्ट अटैक का शिकार नहीं होता। अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना में एक हकीम साहब आए, इजाज़त तलब की कि मैं यहाँ दुकान बना लूँ। आपने कहा कि बना ली। उसने मतलब कायम किया और कुछ दिनों के बाद आया कि कोई मरीज़ ही नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े कि एक तो ये जब भी नहाते हैं गर्म पानी से नहाते हैं, ये 5 वक्त वज़ू करते हैं और इनके जिस्म की छोटी मोटी जो मैल कुचैल वो साफ़ होती रहती है। जब इंसान मैल कुचैल से दूर होता है तो बीमारियों से बचा रहता है। फिर जब ये खाते हैं तो बड़ी एहतियात करते हैं, मैदे के 3 हिस्से कर लेते हैं, एक हिस्सा में रोटी, एक हिस्सा में पानी और तीसरा हिस्सा खाली छोड़ देते हैं ताकि गैस वगैरह पैदा हो तो वो इसमें समा सके। लेकिन हम तो इससे उलट चलते हैं। खुदा न खास्ता कहीं खुशी या गमी के मौका पर कोई आपको खाने की दावत दे ही दे तो हम यहाँ तक हो के खाते हैं ताकि डकार की नौबत भी ना आए। वो वैसे तो लतीफ़ा मशहूर है कि एक मौलवी साहब का तो नाम बदनाम है, हम सारे इसी तरह खाते हैं। मौलवी साहब किसी दावत पे गए तो उन्होंने दबा के हलवा खाया। कहते हैं उलमाए किराम मीठी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं कि गला ठीक रहता है। तो मौलाना साहब ने दबा के हलवा खाया। बीमार हुए तो हकीम के पास ले गए तो उन्होंने कोई मिक्सचर टाइप दवाई दी कि ये आप पी लें। तो वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब अगर इसके लिए जगह होती तो मैं थोड़ा सा हलवा और ना ख्याल लेता। ये पता नहीं हकीकत है कि पता नहीं लतीफ़ा है, बहरहाल मशहूर है। तो मेरी आप दोस्तों से इल्तिमास है कि आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दीजिए, आप अपने मामूलात की तरफ तवज्जो दीजिए, वॉक कीजिए, अपने जिस्म को हरकत दीजिए, आप मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, ताज़ा फल खाएं, ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। और जब आप वाशरूम में पेशाब करने के लिए जाएं या नहाने के लिए जाएं तो वो तरीके जिस पर मैंने बहुत फोकस किया उनका आपने ख्याल रखना है। 2-3 वाक़यात चिचावतनी में चंद रोज़ कबल एक नौजवान की शादी थी तो बारात से कबल वो नहाने के लिए बाथरूम में गया। थोड़ी देर तो उन्होंने इंतज़ार किया, फिर उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो आवाज़ ना आई। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के देखा तो उसकी डेथ हो चुकी थी। और आज मुझे इसहाक शाह साहब बता रहे थे कि फ़ारूक साहब मुल्तान में मौलवी ग़ुलाम रसूल साहब के साहिबजादे हैं, उनके बहनोई कुछ अर्सा पहले इशा के बाद वाशरूम गए तो उनकी मिसेज सो रही थी उस वक्त। उन्होंने कहा कि वाशरूम गए तो आ गए होंगे। काफ़ी देर, कई घंटे गुजर गए,
تو انہوں نے دیکھا تو ان کی چارپائی خالی تھی۔ انہوں نے بچے سے پوچھا، ادھر ادھر دیکھا، سوراخ سے دیکھا تو وہ بے ہوش پڑے تھے۔ جب دروازہ توڑ کے نکالا تو وہ فوت ہو چکے تھے۔ اور 2 اموات میں اپنے گاؤں کی پچھلے ہفتے کی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح نہاتے ہوئے ہارٹ اٹیک ان کو ہوا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو اس طرح کی یہ صورتحال سے بچنے کے لیے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، بلکہ مشتاق یوسفی مرحوم کا کہنا ہے کہ واش روم کا کوئی ایسا گیٹ ضرور کھلا ہونا چاہیے جس سے آپ ایسی صورت میں ڈیڈ باڈی نکال سکیں۔ اور حقیقت ہے کہ میں چونکہ خود بھی ان مراحل سے گزرا، فالج ہوا 2012 میں، تو اس کے بعد سے ہم اکثر گھر میں 2-4 افراد جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ بات طے ہے کہ ہم واش روم کی کنڈی نہیں لگاتے، کھلی رکھتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت ہوتی ہے تو پھر یہ پچھتاوا تو نہ رہے کہ کنڈی نہیں کھلی، دروازہ نہیں ٹوٹا اور وہ اتنے گھنٹے بیچارے وہاں پڑے رہے۔ تو آپ بھی ان باتوں کا خیال رکھیے۔ امید ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، ویسے تو ہو سکتا ہے مجھ سے بہت زیادہ آپ معلومات رکھتے ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ یہ کچھ ایسی معلومات ہیں جو میں اگر آپ کے گوش گزار کر دوں گا تو ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو۔ جو دل کے مریض ہیں وہ دوا کا ناغہ بالکل نہ کریں، دوا ضرور کھائیں، کھانا اگر رہتا ہے تو رہ جائیں، دوا ضرور استعمال کرنی چاہیے تاکہ خون پتلا ہو۔ مرغن غذاؤں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، واک آپ نے کرنی ہے اور ہلکے پھلکے رہنا ہے، ٹینشن نہیں لینی، پازیٹیو مائنڈڈ کے ساتھ آپ نے وقت گزارنا ہے تاکہ آپ اپنوں کے لیے اور دوسروں کے لیے دیر تک زندہ رہ سکیں۔ دوستو، میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ میرا گمان ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی، بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اس طریقہ سے جو تیزی سے اموات ہو رہی ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ والسلام۔